ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا رأيتم رجلا يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تبارك وتعالى يقول إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزیز اور بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا تعلق مسجد سے قائم کرے. جو جماعتوں میں ذمہ دار حضرات ہیں، جن کا ذمہ دار بنایا ہے، اس امت کو مسجد سے شروع ہی سے تعلق عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس امت کا وجود اور یہ امت جو وجود میں آئی ہے وہ اس وقت آئی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد دعا کی. اس دعا کو اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو مانگا تھا کہ اللہ ایک امت بھیج جس کے جو قرآن کی آیت کی تلاوت کرے، جو تزکیہ کرے، جو تعلیم کرے. تو وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو مسجد کی بعد جو دعا مانگی گئی ہے اس کی وجہ سے اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھیجا. اگر ہم اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں مسجد سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا. ہمارا وقت روزانہ بازار کے لیے ہے، ہمارا روزانہ وقت گھر کے لیے ہے، لیکن ہمارا روزانہ کتنا وقت مسجد کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر صحابی مسجد کو وقت دیا کرتا تھا، اور ہر صحابی نے مسجد کو وقت دینے کی ترتیب بنا رکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ یہ طے کر رکھا تھا کہ بھئی ایک دن میں مسجد میں رہوں گا، تم کاروبار میں رہو. شام کو ہم ملاقات کریں گے، جو کچھ بھی تم نے کمایا ہے اس کا ہم آدھا آدھا کر لیں گے، اور جو کچھ بھی میں نے دن بھر میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سے دین سیکھا ہے وہ میں تمہیں سکھا دوں گا. اگلے دن میں کاروبار میں رہوں گا، تو مسجد میں رہنا. تو اس طرح مسجد کو وقت دینے کی ترتیب بنا رکھی تھی کہ کوئی مسجد کا عمل ہم سے نہ چھوٹے. خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت عام کر رکھی تھی کہ جو دیہات کے رہنے والے صحابہ ہیں وہ اگر مدینہ کسی بھی ضرورت اور کام سے آئے، اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے یا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہ 2 رکعت مسجد نبوی میں پڑھے بغیر واپس نہ جائے. جو بھی صحابی آتا تھا وہ مسجد کو وقت دیتا تھا، مسجد سے اس کے لیے وقت مانگا جاتا تھا اور وہ مسجد کو اپنے لیے ضروری سمجھتا تھا. اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا رأیتم رجلا یعتاد المسجد، جب تم کسی کو مسجد کا عادی دیکھو، کثرت سے مسجد کو آنے والا دیکھو. کہ کثرت سے مسجد آنے والا 5 وقت آنے والا نہیں ہے. 5 وقت آنے والے تو بہت سارے، کثرت سے آنے والا وہ ہے جو ان 5 وقتوں کے علاوہ بھی مسجد آتا ہے.
کبھی کسی تعلیم کے تقاضے کی وجہ سے مسجد آ رہا ہے، کبھی کسی گشت کے تقاضے کی وجہ سے مسجد آ رہا ہے، کبھی اپنی دنیاوی حاجت کو پوری کرنے کے لیے مسجد آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنی دنیاوی حاجت کے لیے بھی مسجد آیا کرتے۔ ایک صحابی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے پوچھا آپ اس وقت مسجد میں کیسے؟ کہ اللہ کے نبی قرض ہے اس لیے مسجد آ گیا۔ بھوک ہوتی تو مسجد آ جاتے، کوئی اور تقاضا ہوتا تو مسجد آ جاتے۔ آج ہمارا مسجد سے تعلق ختم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، المساجد بیوت اللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسجد اللہ کے گھر ہے، والمومنون زوار اللہ، اور مومنین اللہ کی زیارت کرنے والے۔ جب یہ مسجد آتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے جتنی مرتبہ یہ مسجد آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مہمانی کا انتظام کرتا ہے۔ جتنی مرتبہ کہ آج ہم مسجد سے کیا جو ہے ہمارا تعلق اگر مسجد سے باقی ہے تو ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت باقی ہے۔ کہ دین سیکھنے کے لیے کہ مسجد تھی، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنے سارے کام تھے جو مسجد نبی کے اندر ہوا کرتے تھے۔ کہ چور ہے اس کو بھی مسجد لے کر آیا جا رہا ہے، ایک چور کو مسجد لایا گیا کہ بھئی اس سے گناہ ہو گیا، کہ اب گناہ چھوڑنا ہے تو کیا کرے کہ اس کو مسجد کے اندر رکھو۔ مسجد کے ستون سے باندھا گیا تو اس نے سچی توبہ کی۔ طائف والے آ رہے اور شرطیں رکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم اسلام تو قبول کر لیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اسلام تو قبول کر لیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اسلام تو قبول کر لیں گے لیکن اپنے بتوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے خیمے مسجد کے اندر لگوا دو تاکہ اسلام کے لیے ان کا دل نرم ہو۔ کہ جب ایک کافر کا دل مسجد میں آنے کی وجہ سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے تو جب یہ ایمان والا مسجد آئے گا تو کیا اس کا دل نرم نہیں ہوگا؟ اس لیے آج کہا جا رہا ہے کہ گشتوں کا مقصد ہمارا کیا ہے، ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے کہ ان کو مسجد لے کر آنا، ان کو مسجد لے کر آنا۔ بازار کے اندر بات ہو جائے گی لیکن دل کے اندر جو بات کرنے کی جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ ہر چیز ایک ماحول چاہتی ہے۔ ایک ڈاکٹر آپ کو گھر پہ بھی دیکھ سکتا ہے لیکن وہ اسپتال بلاتا ہے۔ ایک وکیل ہے وہ آپ کو اپنے گھر وہ آپ کے گھر پہ آ کے بھی آپ سے مشورہ کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے کیبن میں بلاتا ہے۔ کہ ہر ایک آدمی اپنے ماحول کے اندر بلاتا ہے، کیونکہ ماحول کے اندر بات سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ کہ مسجد ایمان کا ماحول ہے، مسجد کے اندر اطاعت کا ماحول ہے۔ اگر یہ مسجد میں وقت گزارتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور فرشتوں کے اندر جو سب سے بڑی صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ اطاعت کی ہے، کہ ان کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ فرشتوں کی سب سے بڑی صفت کہ اللہ کے کسی بھی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ جب یہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھے گا، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو مسجد ہے نا، اللہ تبارک حدیث کے اندر آتا ہے کچھ لوگ مسجد کے کوٹے وہ الملائکۃ جلساء کہ فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ فرشتوں کے ہم نشین ہوتے ہیں، یہ نہیں، یہ کہا کہ یہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان غابوا یفتقدونہ، اگر وہ مسجد آنا کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ مسجد نہیں آ پاتے تو فرشتے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے کہ بھئی وہ کہاں ہے۔
آج ہماری کمزوری اتنی بڑی ہے کہ ہمارے مشورے میں سے ایک ساتھی غائب ہو تو ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ وہ کیوں نہیں آیا مسجد۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اگر موجود نہیں ہے، 30,000 صحابہ تبوک میں موجود تھے، لیکن اس میں ایک صحابی موجود نہیں تھے، کعب بن مالک۔ 30,000 میں ایک آدمی موجود نہیں ہے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھ لیا کہ کعب نظر نہیں آتے، کہ کعب نظر نہیں آتے۔ فوراً اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا کہ کعب کہاں ہے؟ ایک ساتھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ساتھی فجر کی نماز میں نظر نہیں آیا۔ فجر کی نماز میں ایک دو آدمی تو نہیں ہوں گے ہماری طرح کہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے، ہزاروں نمازی ہوں گے، لیکن ایک آدمی فجر کی نماز میں نہیں تھا تو فوراً اس کے گھر چلے گئے۔ معلوم کیا ہوا آج یہ فجر کی جماعت نماز میں نہیں دکھا؟ کہ رات بھر گھر نماز پڑھتا رہا، صبح فجر کی نماز گھر پہ ہی پڑھ کے سو گیا، ان کی والدہ نے کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ رات بھر عبادت ہو۔ کہ ایک ساتھی نہیں ہے تو فوراً فکر ہو رہی ہے، لیکن آج ہمارے مشورے سے ساتھی غائب ہوتا ہے، ہمارے گشتوں سے ساتھی غائب ہوتا ہے، ہماری ملاقاتوں سے ساتھی غائب ہوتا ہے، ہم ساتھیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ تو ایک کام ایسا ہے کہ ہر ایک ایمان والے کی قدردانی۔ اس لیے مسجد وار جماعت کے ساتھی کون ہے؟ کہ مسجد وار جماعت کے ساتھی وہ نہیں ہے جو وقت لگائے ہوئے، کہ قرآن نے مسجد وار جماعت کے ساتھی ان کو بتایا ہے جو ایمان والے ہیں، کہ جتنے ایمان والے ہیں ان سب کا کام ہے کہ وہ مسجد کو آباد کریں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ کہ مسجدوں کا آباد کون کرتے ہیں؟ کہ مسجدوں کو آباد کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہر ایک ایمان والے کا کام ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرے۔ جیسے میں نے بتایا تھا، مسجد کی آبادی کے لیے روزانہ وقت نکالیں، کہ روزانہ وقت نکالیں، کہ مجھے روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ صبح ہو یا شام ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، کہ مجھے مسجد کو دینا ہے، مجھے مسجد کو دینا ہے۔ یہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں مسجد کو وقت دوں، تو میرے ایمان کی حفاظت بھی ہے، میرے ایمان کی ترقی بھی ہے۔ کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین ایمان کو بڑھانے کے لیے جو ایمان کے حلقے لگایا کرتے تھے وہ مسجد کے اندر لگایا کرتے تھے، اور دعوت دے کے ایمان کے ان حلقوں میں لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کے واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے اجلس بنا نؤمن ساعتن، کہ آؤ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم ایمان لے کر آ جائیں، اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ ابن رواحہ ہمیں کون سے ایمان کی دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عبداللہ بن رواحہ پہ رحم فرمائے کہ وہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، کہ یہ مجلسیں ہم اپنے ایمان کے حلقے مسجدوں کے اندر لگا کے، تعلیم کے حلقے مسجدوں کے اندر لگا کے، لوگوں کی تشکیل کر کر کے، ان کی خوشامد کر کر کے ان کو مسجد لے کر آئے۔
وہیں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم ان سے بازار میں بیٹھ کر، سڑک پہ بیٹھ کر آدھے گھنٹے بات کرو، 1 گھنٹے بات کرو، اس کے مقابلے میں وہ اگر 1 قدم مسجد کی طرف بڑھا دے گا تو مسجد کی طرف آنا ہے جیسے کہ اللہ کی طرف آنا. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے. تو اللہ کی رحمت اس کے پاس آ جائے گی اور اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیا جائے گا. اس کے نامہ عمل میں جو اجر لکھا جائے گا 1 قدم اللہ کی طرف اٹھانے کا، کہ وہ اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. تو ہم خوشامد کر کے لوگوں کو غفلت کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لے کر آئے، مسجد کے ماحول میں لے کر آئے، کہ مسجد کے ماحول میں لا کر ان کی تشکیل کرنا، مسجد کے ماحول میں لا کر ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو علم کے لیے، عمل کے لیے اور دعوت کے لیے تیار کرنا. کہ آپ کو روزانہ قرآن سیکھنا ہے، آپ مسجد آئیے. آپ کو روزانہ اپنا دین سیکھنا ہے، آپ مسجد آئیے. کہ روزانہ اگر آپ نے ایک مسئلہ بھی سیکھا تو 1 سال کے اندر آپ کو 300 مسئلے یاد ہو جائیں گے. 300 مسئلے یاد ہو جائیں گے. روزانہ اگر 1 آیت کو بھی صحیح کرا تو روزانہ 300، ہر 1 سال کے اندر 300 آیتیں یا صحیح ہو جائیں گی. ہم روزانہ مسجد کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ اس لیے ہر ایک ایمان خود بھی یہاں سے جانے والا مجمع کہ کتنا، ہمیں تو اصل اس ماحول میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ آنے کے بعد ہمارے دل بدلے اور ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ کے راستے میں کسی آزار کی وجہ سے اگر وہ نہیں جا پاتے تو اپنے گھروں کو لوٹتے تھے، لیکن ان کے آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے تھے کہ آج ہمیں اللہ کے راستے میں جانا تھا لیکن موقع نہیں مل پایا، اس عذر کی وجہ سے نہیں جا پا رہا. تو اگر ہم کسی وجہ سے اللہ کے، اگر ابھی بھی جو ہے اللہ سے مانگ کر کہ اللہ تو میرے اس عذر کو حل کر دے تاکہ میں بھی ان جانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں، ان جانے والوں کے ساتھ میں بھی لگ جاؤں. کہ کتنی خیر کی جماعتیں، کتنی اللہ والوں کی جماعتیں ہیں کہ یہ یہاں سے کتنا بڑا خیر ہے جو وہ یہاں سے لے کر جائے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر کے اندر ہمیں بھی شامل کرے. اس کی تمنا دل کے اندر ہونا، کہ اس کی تمنا دل کے اندر ہو کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکل جائیں. کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکل جانا، حدیث کے اندر آتا ہے 1 صبح اور 1 شام، لَغَدْوَةٌ وَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. کہ اللہ کے راستے میں 1 صبح اور 1 شام کا لگا دینا کہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہو رہے ہیں اس سے بہتر. اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے کہ ابھی بھی موقع ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم ابھی تیاری کر لیں، ترتیب بنا لیں تو ان جانے والوں کے ساتھ ہم شامل ہو سکتے. لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے ہم نہیں جا پا رہے تو یہاں سے یہ نیت لے کے جائیں کہ اب جانے کے بعد میں اپنی مسجد کو وقت دوں گا، کہ میں اپنے مسجد کو آباد کروں گا. کہ اس وقت نظام الدین سے آواز لگائی جا رہی ہے مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہوں. جس طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی 24 گھنٹے آباد تھی، اور آج بھی مسجد نبوی 24 گھنٹے آباد، 24 گھنٹے آباد. مسجد 24 گھنٹے آباد رہے گی تو ہدایت گھروں کے اندر پہنچتی رہے گی. اور ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کی مثال ایسی ہے جیسے پاور ہاؤس. اگر پاور ہاؤس کے اندر لائٹ 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، اگر 15 منٹ کے لیے بھی چلی جاتی ہے، 10 منٹ کے لیے بھی چلی جاتی ہے تو سارے گھروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم سوچ لیں ہماری مسجدیں کتنے گھنٹے بند رہتی ہیں اور کتنے گھنٹے کھلی رہتی ہیں، کہ جب مسجدیں اسباب سے بھری ہوں گی تو ان میں تالے لگیں گے، اور جب مسجد اعمال سے بھری ہوں گی تو وہ ہر وقت کھلی رہے گی، کہ ہر وقت مسجد کھلی رہے.
تو وہاں فرمانے لگے کہ اسپتال جہاں پر جسم کا علاج ہوتا ہے، اسپتال جہاں پر جسم کا علاج ہوتا ہے وہ تو 24 گھنٹے کھلا ہے، کسی وقت بھی آپ اسپتال چلے جاؤ آپ کا علاج ہو جائے گا، رات کو، دن کو، صبح، شام، کسی وقت۔ لیکن وہ مسجدیں جہاں پر روح کا علاج ہے، جہاں روح کی بیماریوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے، کہ اس کے لیے ایک محدود وقت، کہ نہیں مسجدیں بھی 24 گھنٹے آباد ہوں۔ اس وقت نظام الدین سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے، الحمدللہ کئی علاقوں کے اندر مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہونا شروع ہو گئی۔ ایمان والے وقت دے رہے مسجدوں کو، کہ 8 گھنٹے کا تقاضا ایک عام آدمی سے، کہ 8 گھنٹے آپ کاروبار میں لگائیں، 8 گھنٹے اپنے آرام اور ضروریات کے اندر لگائیں، اور 8 گھنٹے آپ مسجد کو دیں۔ یہ تہائی ترتیب تھی، یہ صحابہ کی سب سے ادنا ترتیب تھی، کہ 8 گھنٹے ہم مسجد کو دیں، کہ 8 گھنٹے اپنے کاروبار میں، 8 گھنٹے اپنے آرام اور ضروریات میں، اور 8 گھنٹے مسجد کو۔ کہ امت سے اگر اپنا اس وقت فارغ وقت مسجد کو دے دے، مشغولی کا نہیں بلکہ فارغ وقت مسجد کو دے دے، تو ساری مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہو جائیں۔ کیونکہ یہ جو بگڑتا ہے وہ دکان میں نہیں بگڑے گا، گھر پہ نہیں بگڑے گا، یہ جو بگڑ رہا ہے یہ فرصت کا وقت ادھر ادھر لگانے کی وجہ سے بگڑ رہا ہے۔ اور یہ فرصت کا وقت، اپنی فراغت کا وقت اگر مسجد کے اندر لگا دے گا تو پھر یہ اپنے رخ پر رہے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو مسجد سے جوڑنا، کہ ایمان والے کا تعلق مسجد سے نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہم یہاں سے یہ طے کر جائیں کہ ہم روزانہ اپنی مسجد کو وقت دیں گے، اور مسجد کے جو 5 اعمال ہوتے ہیں ان کو ہم اب تک کرتے تھے لیکن کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے، کبھی کر لیا کرتے تھے، لیکن اب یہاں سے یہ عزم کر جائیں کہ اب ہم اپنی مسجد کو جو 5 اعمال کے اندر جو شرکت ہے وہ اہتمام سے کریں گے۔ یہ 5 اعمال اصل میں ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے، اپنے علاقے کا ماحول دینی بنانے کے لیے، کہ ایک گھر پر ملاقات، ایک فرد کی خوشامد کرنا، کہ مشورے کے اندر یہی چیز، کہ مشورے کے اندر کیا تقاضے ہیں، کہ کس سے ملاقات ہوئی اور کس سے ملاقات کرنی، کس سے ملاقات ہوئی اور کس سے ملاقات کرنی، کہ یہ ملاقاتوں کے ذریعے سے ایک فرد تک پہنچنا، اور ایک فرد کو دعوت دینا، کہ کوئی فرد ہماری محنت سے نہ چھوٹے، کہ ہر ایک کی ایمان کی اعمال کی فکر کرنا، ہر ایک کو ایمان کی دعوت دینا، کہ اگر ایمان کی دعوت ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گی تو ایمان کا بڑھنا بھی ختم ہو جائے گا، کہ ایمان کی دعوت اگر ختم ہو جائے گی تو ایمان کی دعوت ختم ہونے سے، کہ اس لیے ایمان کو بڑھنے کا جو سب سے مضبوط جو ذریعہ لکھا ہے وہ دعوت کو لکھا ہے، کہ دعوت کو لکھا ہے، کہ جتنی اللہ کی بڑائی کو بولے گا اتنا اس کا ایمان ترقی کرے گا، جتنا ہی اللہ کی بڑائی کو بولے گا۔ آج ہم سے اللہ کی بڑائی کو ہم نے بولنا چھوڑ دیا اور دنیا کی بڑائی کو بولنا شروع کر دیا، دنیا کے تذکرے کے گھنٹوں، اور موت کے تذکرے، کہ نہیں موت کے تذکرے مت کرو، موت کا نام مت لو۔ اگر صبح آدمی کہتے کہ موت، تو کہتے صبح کیا کہہ دیا تم نے، کہ نہیں، جبکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا اکثروا حازم اللذات، کہ موت کو یعنی لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا، ہر وقت مرنا اس انسان کے سامنے رہے، کہ نہیں مجھے دنیا سے جانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا من اقیس الناس، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اکثرہم استعدادا للموت، جو موت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اقیاس الناس، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے
ذهبوا بشرافت الآخرہ، اور دنیا کی شرافت دنیا و کرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت بھی ان کو ملے گی اور آخرت کا اعزاز بھی ان کو ملے گا کہ یہ لوگ ہیں۔ اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنی مسجدوں کو وقت دیں گے، مسجدوں کے مشورے کے اندر، اعمال کے اندر پابندی سے شریک ہوں گے، کہ اپنے مشورے کے اندر، ملاقاتوں کے اندر، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، کہ آج ہم اپنے گھروں کی دین کے تعلق سے کیا فکر کر رہے ہیں، کہ ہم اپنے دن بھر، آدمی دکان پر کماتا ہے، کس کے لیے کماتا ہے؟ دھوپ کے اندر، سردی کے اندر، گرمی کے اندر محنت مجاہدہ کرتا ہے، کس کے لیے کما رہا ہے؟ کہ گھر والوں کے لیے کما رہا ہوں۔ تو گھر والوں کے لیے، گھر والوں کی دنیاوی ضرورت کے لیے یہ اتنی محنت کر رہا ہے، لیکن ان کی دینی ضرورت کے لیے یہ کیا قربانی دے رہا ہے؟ اس لیے اپنے گھروں پر تعلیم کا اہتمام، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر اعمال طہارت کا ہے، کہ یہ اعمال طہارت ہیں، اس کے ذریعے سے تمہارے گھروں کی ساری گندگی دور ہو جائے گی۔ آج ہر گھر کے اندر جھاڑو دی جاتی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں جھاڑو نہیں دی جائے، بعض گھر 1 مرتبہ، بعض گھر 2 مرتبہ، 3 مرتبہ بھی جھاڑو دیتے ہیں۔ کچرا لانے کی کوئی محنت نہیں ہے، لیکن گھر کو صاف رکھنے کی فکر ہے، کہ گھر کو صاف رکھنا ضروری ہے، ہر ایک آدمی اس بات کو سمجھتا ہے، لیکن گھر کے اندر باطل کی کتنی گندگی آ چکی ہے، اس کا احساس ہمیں ابھی نہیں، اس کا احساس ہمیں ابھی نہیں ہے کہ کتنی، کہ ہمارے بچوں کے اندر، ہماری اولاد کے اندر، ہماری بیوی کے اندر، کہ ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے، اس کی ہمیں بھی فکر نہیں، ان کا اعمال کا اہتمام کتنا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، کہ اعمال کے تعلق سے کتنے فکر مند۔ یہ ہر نبی نے اپنے اولاد کی فکر کی ہے، ہر نبی نے، کہ نبی ہیں وہ تو یہ سوچتے ہم تو اتنے بڑے دیندار ہیں، ہماری اولاد تو دیندار ہوگی، کہ نہیں، انہوں نے اپنی اولاد کی فکر کی کہ میری اولاد کا کیا ہو، ان کو سمجھایا، ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ اپنی اولاد کی فکر کرنا، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جو اپنے گھر کے دین سے غافل ہوگا، جو اپنے گھر کے دین سے غافل ہوگا۔ اپنی دین کی تو فکر کر لی، پورے محلے کی دین کی فکر کر لی، پورے علاقے کی دین کی فکر کر لی، لیکن اپنے گھر میں دین کی فکر نہیں کری، اپنی بیوی کو نمازی نہیں بنایا، اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنایا، اپنے بچوں کے اندر اعمال کا اور ایمان کا شوق پیدا نہیں کرا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بچوں کے اندر بھی دین کی شوق اور رغبت تھی، کہ بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوا کرتے۔ یہ کس کی برکت سے تھا؟ کہ گھر کے اندر دینداری تھی۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں کہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کو کرنا، کہ اس میں سب سے پہلا عمل ہے کہ قرآن کے حلقے، قرآن کے حلقے لگانا، قرآن کا سیکھنا سکھانا۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ گھر ویران گھر ہے جس گھر میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو۔ آج آدمی خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنا گھر میں 1 کروڑ روپے لگایا ہے، شاندار گھر ہے، ہر فیسیلیٹی میرے گھر کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ گھر ویران ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر روزانہ گھر قرآن نہیں پڑھا جاتا، روزانہ۔ لیکن ایک گھر ہے، کچا گھر ہے، لیکن وہ گھر اللہ کی نگاہ میں آباد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا۔ تو اس لیے نبوت کے بعد جو سب سے پہلا کام اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ گھر کے اندر قرآن کے حلقے لگانا، قرآن کا سیکھنا سکھانا۔ تو اس لیے ہم اپنے گھروں میں کہ قرآن کے حلقے لگائیں، قرآن کا ایک آیت روزانہ صحیح کریں،
ہماری جو ہے ہماری والدہ کی، ہماری بیوی کی، ہماری بہنوں کا کہ قرآن کتنا صحیح ہے، ہم خود شکر کریں۔ اگر ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے تو ہم روزانہ ایک آیت کو صحیح کریں، اور جو آیت صحیح کرے وہ آیت گھر پہ جا کر صحیح کریں، وہ آیت گھر پہ جا کے صحیح کریں۔ اس طرح روزانہ قرآن کا سیکھنا سکھانا ہمارے گھر کے اندر، کہ قرآن کا سیکھنا سکھانا کہ یہ رحمتوں کو ہمارے گھروں پر متوجہ کرے، برکتوں کو ہمارے گھر کی طرف متوجہ کرے، اور جتنے شیاطین اور جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر سے چلی جاتی ہے۔ کہ آج ہم اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اور جہاں پر دینی مجلس لگتی ہے وہاں پر ہر حال میں فرشتے آتے ہیں، یہ یقینی بات کہ اس گھر کو، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے۔ تو جس گھر پہ فرشتوں کی آمد ہو اس گھر پہ شیطان رک سکتا ہے کہ نہیں رک سکتا؟ جیسے کسی کا تعلق اگر پولیس والے سے ہو، اس کا دوست ہو پولیس والا، وہ اس کے گھر پر آتا ہو، چائے پیتا ہو، تھوڑی دیر کے لیے رک کے چلا جاتا ہو، روزانہ ملنے کے لیے اس سے آتا ہو، تو جس طرح پولیس کے اس کے خالی گھر پر آنے سے، ملنے کی وجہ سے چور اس گھر پہ ہمت نہیں کر پاتا کہ بھئی اس گھر کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کا تعلق پولیس والے سے۔ تو جس گھر پہ فرشتوں کی آمد ہو، جس گھر پہ فرشتے کثرت سے آ رہے ہوں، اس گھر پہ بھی شیطان کیسے جرأت کرے گا؟ کہ آج ہم نے ہی خود جرأت دے رکھی ہے شیطان۔ اس لیے اس کے بعد کتاب کی تعلیم، فضائل اعمال میں سے ایک دن، منتخب حدیث میں سے ایک دن، الگ الگ جگہ سے ایک ایک حدیث، دو حدیث کو 15 سے 20 منٹ پڑھنا، کہ روزانہ اللہ کے نبی کی باتوں کو اپنے گھر کے اندر سنانا۔ آج ہم دنیا کی باتیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، خرافات ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن دین کی مجلسیں لگنا اور دین کی مجلس میں بیٹھنا، اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے کہ اگر گھر والوں کے اندر دین چاہتے ہیں تو گھر والوں کے دین کے لیے کہ گھر کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب یہ آیت نازل فرمائی کہ اپنے آپ کو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کو کیسے جہنم سے بچاؤ۔ کون آئے بھائی؟ حضرت علی۔ کون آئے بھائی؟ حضرت علی، جو خود جنتی، جو جن 10 لوگوں کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی تھی اس میں حضرت علی، ان کی بیوی حضرت فاطمہ، وہ بھی جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے بچے حضرت حسن حسین، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، کہ پورا گھر جنتی، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ علی تم تو جنتی ہو، تمہارا گھر بھی جنتی ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم کو، اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو تاکہ اس کے ذریعے سے وہ جہنم سے بچ سکتے۔ کہ آج ہماری فکر دیکھیں کتنے ہم اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہیں، کتنے اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہیں۔ اس لیے کتاب کی تعلیم کرنا۔ اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ، کہ ایمان، عمل، ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، دعوت، تبلیغ، کہ یہ 6 صفات کا مذاکرہ کرنا۔ صفات کا مذاکرہ ہمارے درمیان ہوگا تو ہمارے گھر والوں کے اندر صفات پیدا ہوگا۔ آج دنیا کے مذاکرے ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے، نوکری کے مذاکرے ہوں گے تو نوکری کی محبت پیدا ہوگی، چیزوں کے مذاکرے ہوں گے تو چیزوں کی محبت پیدا ہوگی، اگر اعمال کے مذاکرے ہوں گے تو اعمال کی محبت پیدا ہوگی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، ان سے صفات کا مذاکرہ کر رہے ہیں،
تو اللہ کو وہ مذاکرہ اتنا پسند آیا کہ حضرت لقمان نبی نہیں ہے لیکن ان کے نام سے پوری سورت اتار دی اور وہ ساری باتیں قرآن میں ذکر کرتے کہ اپنے بیٹوں سے کہنا ہے لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے شرک مت کرنا، کہ میرے بیٹے نماز پڑھنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، کہ یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ لا تنیہ فی الذکر، کہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس کا اہتمام کرنا۔ تو یہ جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے مذاکرہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ ساری باتوں کو قرآن کے اندر ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کو یہ فکر کرنا کہ اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرنا۔ آج ہم میں سے کسی کا گھر کے اندر کوئی بھی کسی کا بیٹا بھوکا سو جائے، ہم میں سے کوئی گھر والا اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ کرے گا بھائی کہ آج میرا بیٹا بھوکا سو جائے؟ اگر اس کو ایک سبزی پسند نہیں آتی تو ہم دوسری بنا دیتے ہیں، تیسری بنا دیتے ہیں، بیٹا کچھ کھا لے۔ کوئی گھر والا ایسا نہیں ہے، کوئی ماں ایسی نہیں ہے، کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بیٹے کو بھوکا سونا گوارا کرے کہ نہیں اس کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک دن ہو گیا، دوسرے دن نہ کھائے تو پورا گھر فکر مند ہو جاتا ہے کہ بھئی اس نے آج کھانا نہیں کھایا، اس کی فکر کرو، کسی طرح اس کو کھانا کھلاؤ، پورا گھر فکر مند ہو جاتا ہے۔ اگر ایک وقت کا کھانا ہے چھوٹنے کی وجہ سے پورا گھر فکر مند ہو گیا، جو جسم کی غذا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں یہ تعلیم روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ جس طرح ہمارے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج گھر والوں نے کھانا نہیں کھائیں گے، آج مشغولی زیادہ تھی، سب بھوکے سوئیں گے، تو اسی طرح ایسا نہ ہو کہ آج مشغولی کی وجہ سے ہمارے گھر کی تعلیم چھوٹ جائے، بلکہ اتنا اہتمام تعلیم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، موت کا وقت اس کا قریب ہے، تو ایسا نہیں ہم دوسری جگہ بیٹھ کے تعلیم کریں بلکہ اس کے پاس بیٹھ کے تعلیم کریں، تاکہ اس ایمان کے مجلس میں جب ایمان کا مذاکرہ آئے گا، کلمے کا مذاکرہ آئے گا، تو یہ کلمہ اپنی زبان سے بولے گا، ہو سکتا ہے اس کلمے کی برکت سے کہ یہ جنت میں چلا جائے۔ کہ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے جو بھی گود کے اندر ہے، اس کے اندر سمجھ نہیں ہے کہ نہیں اس کو بھی تعلیم میں لے کے بیٹھو، کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کی رحمت اترے گی تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہے گا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہے گا۔ تو اتنا اہتمام گھر کی تعلیم کے کہ سب کو شرکت کرانا، کہ سب گھر کی تعلیم کے اندر شریک رہے، ایسا وقت آپس کے مشورے کے اندر طے کر لے جس سے گھر والے موجود ہوں۔ 6 صفات کا مذاکرہ کرنے کے بعد پھر تشکیل کرنا کہ بتاؤ بھائی کون کون اللہ کے راستے میں جائے، اور یہاں کے تقاضے جو بھی مسجد کے تقاضے ہوں وہ گھر پر بتانا، تاکہ گھر کی اور مسجد کی ایک فکر رہے۔ آج دنیاوی تقاضے تو آدمی گھر پر آ کے بتاتا ہے، لیکن دینی تقاضے آ کے گھر پہ نہیں بتاتا، کہ دینی تقاضے گھر پر آ کر بتانا، تاکہ یہ تقاضوں کی فکر ہمارے گھر والے بھی کریں۔ اگر ہم نے ان کو دینی تقاضے نہیں بتائے تو وہ اپنے دنیاوی تقاضے ہمیں بتاتی رہیں گے، کہ اس لیے گھر والوں کی فکر کرنا کہ ان کے اندر دین کیسے آ جائے، تو ان کی جو ہے تشکیل کرنا کہ 3 دن کی کس کا ہفتہ ہے 3 دن میں جانے کا، کس کا وقت آ گیا چلے میں جانے کا، کس کا وقت آ گیا 4 مہینے میں جانے کا، کہ ہر روزانہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ارادہ کر رہا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی عزم ارادہ کر رہا ہو کہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، کہ یہ اللہ کے نبی کی مسجد کا اللہ کے نبی نے مدینے کے اندر ماحول بنایا۔ جب یہ ماحول تھا تو جب اللہ کے راستے میں نکلنے کی باری آتی تو بچہ بھی تیار ہوتا، مرد بھی تیار ہوتا اور عورت بھی تیار ہوتی، کہ کبھی ایسا نہیں آیا کہ کسی کی تشکیل کرنا پڑ رہی ہو، کسی کو ذہن بنانا پڑ رہا ہو کہ بھئی تم اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، کہ نہیں وہ اللہ کے راستے میں شوق سے جایا کرتے تھے،
کہ کیوں؟ کیونکہ روزانہ گھر کے اندر ذہن سازی ہو رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اس کے بعد مشورہ کرنا ہے 3 چیزوں کا۔ مشورے کے اندر 3 چیزیں طے کی جائیں گی کہ بھئی گھر کی تعلیم کے اندر کہ قرآن کے حلقے کون لگائے گا، کتاب کی تعلیم کون کرے گا، اور 6 صفات کا کون مذاکرہ کرے گا۔ تو یہ نیت کر لیں انشاءاللہ آج سے ان 5 اعمال کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر دیں کہ اگر کتاب نہیں ہے تو آج میں جب گھر جاؤں گا تو کتاب ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ ہاں، کتاب کا ارادہ کرتے کرتے لوگ سالوں گزار دیتے کہ کتاب ہاں لیں گے، ہاں کتاب لیں گے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اگر آج یہ اطلاع ملے گا کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا تو آدمی شام تک آٹا لے کے گھر پہنچ جائے گا۔ یہ نہیں کہے گا انشاءاللہ کوشش کروں گا لاؤں گا، کہ نہیں شام تک گھر میں آٹا پہنچ جائے۔ تو لیکن دینی غذا اس کی ہمارے اندر فکر نہیں ہے، اس لیے کتاب آج ہی سے ہم اپنے گھروں میں لے کر جائیں اور آج ہی سے ہم اپنے گھروں میں تعلیم کو شروع کر دیں، اپنی مسجد کو وقت دینا شروع کر دیں، مسجد کے اعمال کے اندر وقت دینا شروع کر دیں کہ مسجد کو وقت دینا، جیسے میں نے بتایا تعلیم ہے، گشت ہے، ہفتے میں 2 گشت ہوں گے، ایک اپنی مسجد کا گشت ہوگا، ایک اپنے پڑوس کا گشت ہوگا۔ یہ گشت والا عمل کہ یہ نبوت والے اعمال میں سے کہ سب سے مضبوط عمل ہے، ہر نبی کی سنت کہ ہر نبی نے ایک ایک گھر پر پہنچنے کی فکر کری، ایک ایک فرد تک پہنچنے کی فکر کری۔ کسی کا درجہ، ایک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب کر رہے تھے مکہ سے مدینہ تو جو رہبر تھا اس نے کہا کہ یہاں سے 2 راستے، ایک راستہ یہ دور کا ہے لیکن ایک راستہ یہ قریب کا ہے، لیکن اس راستے میں 2 ڈاکو ہیں جو سب کو لوٹ لیتے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈاکو والے راستے سے چلیں تاکہ ان کو دعوت دیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ ڈاکو آئے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا محانان، قابل توحید۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم مکرمان، کہ نہیں اب تو تم قابل احترام ہو، اب تم قابل احترام ہو۔ کہیں بھی کسی کو بھی، یعنی طائف سے اللہ کے نبی واپس آ رہے اور طائف کے اندر کتنی تکلیف پہنچی کہ اتنا تکلیف کہ خون نکلنے لگا، چلا تک نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا کرتے اور دور تک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے کہ کتنا خون، کتنی تکلیف، سب کچھ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ تکلیف کا دن کون سا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا طائف۔ اتنی تکلیف جب آ کر پناہ لیے، ایک دشمن کا واقع تھا، اتنی تکلیف اتنے اس میں تھے کہ اللہ کے نبی کہ اس دشمن کو بھی رحم آ گیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ، اور اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ ان کو انگور دے کر آ جاؤ۔ وہ انگور لے کر آیا اللہ کے نبی پاک۔ یعنی آج ہم تکلیف میں آپ دعوت اور عبادت کو تو ایسے کنارے کر دیتے ہیں کہ بس کہ ابھی دعوت کا موقع نہیں ہے، ابھی عبادت کا موقع نہیں ہے، کہ ذرا سا بخار چڑھ جائے تو آدمی کہتا نہیں نہیں سونے دو، ابھی نماز کے لیے مت اٹھاؤ، کہ ابھی نماز کے لیے مت اٹھاؤ۔ کہ یعنی ہم ذرا سا بھی کوئی آتا ہے تو عبادت اور دعوت سب سے پہلے آدمی چھوڑ دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برچہ لگا، مستقل خون بہ رہا ہے اور بے ہوشی ہے، لیکن جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا، تو فوراً اٹھ گئے اور کہنے لگے ہاں ضرور، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ اتنی بے ہوشی، اتنا تڑپ، سب کچھ، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم ذرا سا بخار چڑھ جائے، ذرا سی سردی لگ جائے، ذرا سا سر درد ہو جائے، فوراً نماز کو چھوڑ دیتے، جبکہ دین نے اتنی آسانی دی تھی کہ اگر آدمی وضو نہیں کر سکے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔
بھئی کھڑا نہیں ہو سکتا بیماری کی وجہ سے تو بیٹھ کے پڑھ لے، کہ اتنی بیماری ہے کہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو بھئی لیٹ کے نماز پڑھ لے، کہ اتنی بیماری ہے کہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھ۔ اتنی آسانی دین نے دی تھی، اتنی آسانی دین نے دی تھی، لیکن نماز مت چھوڑ۔ لیکن ہم ذرا سی بیماری کی وجہ سے، ذرا سے عذر کی وجہ سے کہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ ایمان والا نماز چھوڑنے والا ہو کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایمان والا تو نماز پڑھنے والا ہوگا۔ محمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ تو ہوا کہ کسی کافر نے نماز پڑھ لی، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں ہوا کہ کسی ایمان والے نے نماز چھوڑ دی۔ کہ جس دین کے ساتھ لوگ آنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی یعنی طائف والے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس دین کے اندر نماز نہ ہو۔ ان کے دین کو قبول نہیں کرا بغیر نماز کے، لیکن آج ہمارا دین سب کا بغیر نماز کے چل رہا ہے۔ ان کے دین کو قبول نہیں کرا بغیر نماز کے، لیکن آج ہم سب بغیر نماز کے، اس لیے کہ ہمیں تو نماز، ایمان والا نماز چھوڑے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان والا تو نماز کا پابند ہوگا، کہ چاہے کیسی بھی حالات ہوں وہ نماز پڑھے گا۔ اس لیے اس امت کے لیے تو خصوصیت دی گئی، اس کے لیے پوری زمین کو، اور پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اور پاکی کی جگہ پڑھا، کہ کہیں بھی ریلوے اسٹیشن ہے، بس اسٹینڈ ہے، اسپتال ہے، آفس ہے، کہیں بھی یہ نماز پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اسکول ہے، کالج ہے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ نہیں یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی۔ آدمی کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، تو دل کی نہیں ماننی میرے بھائیوں، دین کی ماننی ہے ہمیں تو۔ آدمی کہتا ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تو میرا دل نہیں مانتا، دل کی نہیں ماننی ہمیں تو دین کی ماننی۔ جب دین کہہ رہا ہے کہ آپ تو تیمم کر لو آپ کی نماز ہو جائے گی، تو ہمیں کہاں سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے کہ بھائی تیمم سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب دین نے کہہ دیا، دین کی ماننی ہمیں، دل کی تھوڑی ماننی۔ تو اسی لیے کہ ہمیں ہر حال کے اندر نماز کو پڑھنا، یہ ہماری فکر ہونا، اس کی تڑپ ہونا کہ ہمارے گھر کے اندر ہر ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہو، ہر ایک گھر کے اندر کہ ہر ایک کو نمازی بنانے کی فکر کرنا، کہ کوئی گھر، یعنی آج اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ایسے گھر ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے جس گھر کے ہر فرد نمازی ہو، جس گھر کا ہر فرد نمازی ہو، ایسے گھر ڈھونڈنا مشکل ہو گیا، ہر فرد نمازی۔ اس گھر کے اندر کوئی کام سنت کے مطابق، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو سنت کے خلاف ہوتا ہو، اس گھر کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو نماز، کوئی مرد عورت ایسا نہیں ہے جو بالغ ہو گیا اور نماز نہیں پڑھ۔ ہم فکر کر لیں گے تو ہمارا گھر ایسا بن جائے گا کہ بھئی میں اپنے گھر کو ایسا بناؤں گا کہ میرے گھر میں کہ کوئی بے نمازی نہ ہو، کہ ہر ایک پر محنت کروں گا، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، ہے نا۔ اگر آدمی میں کبھی دین کا جذبہ بھی اترتا آتا ہے تو وہ سب سے پہلے ڈنڈا اٹھا لیتا ہے کہ میں ڈنڈے سے دین لے کر آؤں گا، کہ نہیں ڈنڈے سے دین نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی گھر میں آتے تو اتنی آہستہ سے سلام کرتے کہ جو جاگنے والا تو سن لے اور سونے والا نہ جاگے، کہ گھر میں کوئی سو رہا ہو تو وہ جگ جائے، اس کو تکلیف ہو نہیں، اتنا نہیں، خاموشی سے چپل لے کر جاتے کہ نہیں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر یہ معاملہ ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے کہ نہیں ایسا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر دین کو لانا ہے، ہمیں بھی اپنی مسجدوں کو جیسے گشت کے راستے سے، ملاقاتوں کے راستے سے، تعلیم کے راستے سے، اپنے سے روزہ ہفتہ متعین کر کے لگانا۔ آج ہمارے 3 دن تو لگتے ہیں لیکن ہفتہ متعین کر کے نہیں لگتا،
اگر ہم 3 دن ہفتہ متعین کر کے لگا لیں تو جماعتیں جو ہے جو تعداد آج ہے اس سے 10 گنا بڑھ جائے گی. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم 3 دن لگاتے ہیں اپنے حساب سے لگا لیتے ہیں. جب ہمیں آسانی ہوگی تب کر لیں گے کہ نہیں میرے بھائیوں، جس طرح ہم نے تعلیم کا وقت متعین کر رکھا ہے، مسجد کی تعلیم اس وقت ہوگی، جس طرح ہم نے مشورے کا وقت متعین کر رکھا ہے کہ مشورہ اس وقت ہوگا، جس طرح ہم نے گشت کا دن اور وقت متعین کر رکھا ہے کہ اس دن اور اس وقت ہم گشت کریں گے، اسی طرح ہم 3 دن کا ہفتہ بھی متعین کریں. کوئی آدمی یہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ آج میرے گھر میں شادی ہے اس لیے آج گشت مت کرو، کل کریں گے گشت. تو سب کہیں گے بھئی آپ کے گھر میں شادی ہے، گشت تو آج ہی ہوگا. آپ کی وجہ سے گشت آگے تھوڑی پیچھے ہوگا کہ میرے گھر میں کچھ پروگرام ہے آج عشاء میں مشورہ مت کرو، کہ نہیں بھئی مشورہ تو عشاء میں ہوگا. تو ہر چیز کی پابندی ہے. لیکن 3 دن کہ ہم اپنی آسانی سے لگاتے ہیں کہ اس ہفتے تقاضا ہے تو چلو اگلے ہفتے لگا لیں گے، اگلے ہفتے تقاضا اس کے بعد لگا لیں گے، کہ نہیں اپنی جماعت. اس لیے بڑے فرماتے ہیں 3 دن کی جماعت سب سے اچھی وہ جس میں پرانے سب سے کم ہو، اور گشت سب سے اچھا وہ جس میں پرانے سب سے زیادہ ہو. کہ آج 3 دن کی جماعت میں کہ 4 5 6 ذمہ دار بن کے چلے گئے کہ نہیں یہ جماعت بننا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کام کو اور نقصان پہنچاتا. جس طرح بس اسٹینڈ پہ بسیں ہوتی ہیں 30 40 20 30 بسیں ہوتی ہیں، ہر ایک بس کے اندر ایک ڈرائیور ہوتا ہے، ایک کنڈکٹر ہوتا ہے. سارے ڈرائیور کنڈکٹر یہ مشورہ کریں کہ بھئی 10 20 بسیں پر لے کر جائیں گے، اس کے مقابلے میں ایک ہی بس میں اپن سب بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے ایک بس میں بیٹھ کے جے پور چلے جائیں، اور گورنمنٹ سے کہیں دیکھیں آپ کا ہم نے 9 بسوں کا کرایہ بچا لیا، آپ کی 20 بچوں کا ہم نے کرایہ بچا لیا، ہم تو سب ایک بس میں آ گئے. تو گورنمنٹ ان کو انعام دے گی کہ بھئی آپ نے ماشاءاللہ ہماری اتنا پیٹرول بچا لیا. وہ ان کو نوکری سے بھی نکال سکتی کہ آپ نے ہمارا نفع نہیں کرا، آپ نے ہمارا نقصان کرا. آپ سب الگ الگ جاتے ہیں، نہ جانے کتنی سواریاں آپ کے ساتھ آتی. آج یہی بات کہ جاری اگر ہم 2 آدمی 3 آدمی ہیں تب بھی کسی کے ساتھ جڑنے کی فکر نہ کریں، اپنی جماعت بنا کر لے کے جانے والے ہیں. چلے کی ہو 3 دن کی ہو، اپنی محنت کیا ہم ایک محنت 3 یعنی 30 دن محنت کر 27 دن محنت کر کیا ہم 5 آدمی 6 آدمی کو 3 دن کے لیے تیار نہیں کر سکتے. لیکن یہ جب ہوگا جب ہم اس کی فکر کریں گے. اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا مسجد کے اندر وقت لگے، کس طرح ہمارا عملہ کام میں لگے. ابھی کتنا عملہ ہے جو یہاں پہ شرکت کے لیے بھی نہیں آ پایا، کتنے ساتھی ہیں جو یہاں پر ابھی نہیں پہنچ پائے، لیکن ہم جانے کے بعد ان کو فکر مند کرنا ہے نا. ہماری مسجدوں کے اندر نمازی بڑھ جائے، ہمارے مشورے میں ساتھی بڑھ جائیں، ہمارے گشت کے اندر ساتھی بڑھ جائیں کہ یہاں کہ ہماری اصل قربانی تو یہ تھی اور کہ ہم اللہ کے راستے میں چلے جاتے، لیکن کسی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں جا پا رہے. اگر کسی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں جا پا رہے تو کم سے کم یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد کے اعمال کو وقت دیں اور یہیں سے اپنی تاریخ بھی طے کریں کہ ٹھیک ہے میں ابھی تو نہیں جا پا رہا، میں 10 دن کے بعد اپنی تیاری کر کے نکل جاؤں گا، میں 15 دن بعد تیاری کر کے نکل جاؤں گا، میں 20 دن بعد اپنی تیاری کر کے نکل جاؤں گا. میں اپنی آدمی تاریخ طے کرے کہ میں اس وقت اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گا تو ہمارا نکلنا آسان ہو جائے گا. اگر ہم نے تاریخ طے نہیں کری تو آدمی آگے سے آگے بڑھتا رہے گا اور یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جائے گا. اس لیے ہم سب کہ اپنی تاریخ طے کریں کہ میں اللہ کے راستے میں اب نہیں تو کب نکلوں گا. یہ موقع سب سے اچھا تھا کہ اس وقت اگر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے. جماعتیں تیار ہیں، ان کو لے جانے کے تقاضے ہیں، جماعتیں تیار ہیں، ان میں معاون کے تقاضے ہیں، چاروں طرف اجتماعات ہو رہے ہیں، ان کے لیے محنت کے تقاضے ہیں کہ اس وقت نکل جانا کہ یہ میرے لیے سب سے بڑی خیر و خوبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر ہمیں توفیق دے، اگر ابھی بھی ہمارے دل کے اندر ارادہ اور عزم ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ابھی نہیں جا سکتے، کہ نہیں ہم ابھی بھی ساری ترتیبیں سب بن جاتی ہیں، ساری ترتیب سارے کام سب ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں ایک مضبوط ارادہ کریں. اگر اسے ارادہ کر لے تو کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اگر دل میں ارادہ نہ ہو، دل میں عزم نہ ہو تو ہر چیز اس کو روکے گی،
ہر چیز اس کو روکے کہ اسی لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنا کہ کس طریقے سے کہ زیادہ سے زیادہ کہ میں یہ ابھی ہاتھ سے جماعتیں بنیں گی، تو اس لیے ہم سب کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا بڑا اجتماع ہمیں دیا تھا، اتنا بڑا اللہ نے خیر کا موقع ہمیں دیا تھا، ایک عمومی محنت ہو رہی تھی، چاروں طرف تشکیلیں ہو رہی تھی، چاروں طرف ایک دوسرے سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا تھا، اللہ کے راستے میں کچھ لوگ نکل رہے تھے، تو میرے لیے بھی کیا خیر کی خوبی ہوتی کہ میں بھی اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے نا۔ ایک صحابی کسی تجارت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، واپس گھر پر آئے تو سب سے پہلے ان کا کام یہ ہوتا تھا اللہ کے نبی اس کو دیکھ لے۔ پوچھا اللہ کے نبی کہاں گئے؟ کہا اللہ کے نبی تو غزوے کے اندر گئے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر گئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا، جب وہ واپس آئے تھے تو گھر پہ گھر والوں نے ان کے لیے پورا گھر کو جو ہے پانی سے چھڑک کر ٹھنڈا کر رکھا تھا، بہترین کھانا تیار کر رکھا تھا کہ بھئی اتنے دور سفر سے آتے ہیں تو ان کے لیے سارے گھر والوں نے سارا انتظام کر رکھا تھا۔ لیکن جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے راستے میں ہیں تو فوراً گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے، گھر کے اندر بھی نہیں گئے، اور گھر پہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر والی کو آواز لگایا، اپنی بیوی سے کہا کہ میرا سامان جہاد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو سامان ہے وہ مجھے یہاں پر ہی لا کے دے دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی تو دھوپ کے اندر ہوں اور میں گھر کے اندر چھایا کے اندر ہوں۔ گھر کے اندر تک نہیں گئے اور وہیں باہر منگا کے فوراً اللہ کے راستے میں چلے۔ ایک صحابی غسل کر رہے ہیں، غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئے، سر پہ پانی بھی ڈال لیا۔ اب سر پہ پانی ڈالنے کے بعد فرض غسل کرنے میں کتنے دیر لگتی ہے ہم سب کو پتا، 2 منٹ 3 منٹ آدمی کپڑے اتارتا ہے، یہ سب کام کرتا ہے تو 2-3 منٹ میں لگتے ہیں، سب کچھ تیار ہے تو 2 منٹ اور لگ جائیں گے، اور کیا 3 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ کیا لگے گا، 4 منٹ لگ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے 3-4 منٹ کی تاخیر کو بھی برداشت نہیں کی اور بغیر غسل کے اللہ کے راستے میں فوراً نکل گئے۔ جب اللہ کے راستے کی آواز نکلگی تو فوراً چلے گئے اور اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گئے۔ اب کسی کو کیا پتا غسل کا کہ ان پر فرض تھا، کرا نہیں کرا، کون دیکھ رہا؟ لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے اور فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا، غسیل الملائکہ کہلائے۔ پوچھا کیا معاملہ ہوا کہ غسل فرض تھا، بغیر غسل کے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے غسل دیا۔ کتنی بڑی تو یہ صحابہ نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ آج ہم سے تو بہت چھوٹی چھوٹی قربانی جانے میں، آج جانے سے پہلے تو ہمارے واپسی کے ٹکٹ ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی اتنی تاریخ کو واپس آنا ہے آپ کو، لیکن ان کے جانے کے بعد واپسی کے ٹکٹ نہیں ہوتے تھے کہ کب آنا ہے کہ معلوم نہیں، کہ آنا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی معلوم نہیں۔ کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے راستے میں گئے اور دونوں بازو ان کے کاٹ دیے گئے، دونوں بازو کاٹ دیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ان کو 2 پر عطا فرمائے جس سے وہ پوری جنت کے اندر اڑتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو جعفر تیار کیا۔ کیسی قربانیاں ہے نا، بھوک ہے لیکن اس بھوک کو برداشت کر لیا، پیاس ہے اس کو برداشت کر لیا، لیکن اللہ کے راستے کی تاخیر کو برداشت نہیں کیا، اللہ کے راستے کی تاخیر کو برداشت نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک جماعت کہتے نا بعد میں جا کے جڑ جائیں گے، نہیں، کوشش یہ ہونا چاہیے اس جماعت کے ساتھ آدمی یہیں سے روانہ ہو، یہیں سے روانہ ہو، کہ اللہ کے نبی نے ایک جماعت صبح جمعے کے دن روانہ کری، ایک صحابی رک گئے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا، دنیا میں کوئی تقاضا نہیں، صرف یہ تقاضا ہے کہ آخری نماز ہے، پتہ نہیں بعد میں نماز ملے یا نہ ملے، یا آخری نماز ہے، اللہ کے جمعے کی نماز ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ کے چلا جاؤں گا، سواری تیز ہے، شام تک جا کے مل جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے جب نماز کے اندر دیکھا اور پوچھا کیا تم صبح نہیں گئے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھول گیا تھا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اگر وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو جو جماعت صبح گئی ہے اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔
صرف آدھے دن لیٹ ہوئے، ایسا نہیں کہ ان سے جا کے نہیں ملے، اور وہ لیٹ بھی کس وجہ سے ہوئے، اپنا کوئی تقاضا نہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو ہماری کوشش اور فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب جو ہے اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ اس کے لیے بتاؤ بھائی، جو نقد تیار ہوئے ابھی پہلے سے نام ہے، ان کے علاوہ جو ابھی کوئی نقد تیار ہوئے کہ ہم اللہ کے راستے میں انشاءاللہ اب 4 مہینے کے لیے جائیں گے، وہ بتاؤ بھائی کون کون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے؟